السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ پڑوسی ملک افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کو مسلسل دہشت گردی کا سامنا ہے۔ خیبر پختونخوا دہشت گردوں کے نشانے پر ہے۔ اورکزئی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران لیفٹیننٹ کرنل اور میجر سمیت 11 جوان شہید ہوئے تو بدلے میں سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کرتے ہوئے حملے میں ملوث 30 خارجی دہشت گردوں کو واصل جہنم کر دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے آج پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے دہشت گردوں کو سختی سے پیغام دیا کہ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی فرد واحد کو پاکستان اور کے پی کے غیور عوام کی جان، مال اور عزت کا سودا نہیں کرنے دیں گے۔ افواج پاکستان یہ بات بھی واضح کرنا چاہتی ہے کہ خارجی دہشت گرد اور ان کے سہولت کار، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی عہدے پہ ہو، اس کے لیے زمین تنگ کر دی جائے۔ حکمت عملی اپناتے ہوئے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنا شروع کیا اور ایک پرامن خیبر پختونخوا کے خواب کے مکمل قریب پہنچ گئے۔ بدقسمتی سے پھر یہاں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو سپیس دی گئی۔ یہاں پر گورننس اور عوامی فلاح و بہبود کو جان بوجھ کر کمزور کیا گیا اور گمراہ کن بیانیے بنانے کی کوشش کی گئی، جس کا خمیازہ آج تک خیبر پختونخوا کے بہادر اور غیور عوام اپنے خون اور اپنی قربانیوں کے ذریعے دے رہے ہیں۔ یہ خیبر پختونخوا کے بچے ہیں، یہ وہ بہادر ہیں اس دھرتی کے جنہوں نے جان دی ہے آپ کے لیے۔ ان کی شہادتوں پہ، ان کی قربانیوں پہ کسی کو سیاست کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اب مجھے یہ بتائیں، آپ کے صوبے میں گورننس ایک ایشو ہے یا نہیں ہے؟ موجود ہے۔ کرپشن ایک ایشو ہے یا نہیں ہے؟ آپ گورننس اور کرپشن پہ کیوں بات نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے بیکاز دی ہول نیریٹو 24/7 از مینٹینڈ آن سیکورٹی ایشوز۔ ہمارے لیے تمام سیاسی پارٹیاں، تمام سیاسی رہنما قابل احترام ہیں، مگر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی سیاست اس ملک کی ریاست سے بڑی ہے، یہ ہمیں قبول نہیں۔ اگر ایک فرد بھائی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ذات اس پاکستان سے بڑی ہے، یہ ہمیں قبول نہیں۔ ایک طرف فورسز کی جانب سے ایک بار پھر دہشت گردوں کو واضح اور دو ٹوک پیغام دے دیا گیا ہے، تو دوسری جانب وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی اس معاملے کو فی الفور ایڈریس کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 2 دن کے اندر وقت افغانستان جائے اور بات کرے۔ پرپوزل یہ ہے کہ نیکسٹ 1-2 دن کے اندر جو ہے ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ کابل جائے، افغانستان جائے اور وہاں پہ جا کے ایک وہاں کے حکمرانوں سے بات کرے کہ یہ چیز جو ہے یہ اب ناقابل برداشت ہو گئی ہوئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کا معاملہ بھی اہم ہو چکا ہے۔ پانی پی ٹی آئی کی جانب سے علی امین گنڈا پور کی جگہ سہیل آفریدی کو لانے کے فیصلے کو وفاقی حکومت کی جانب سے دہشت گردوں کی سہولت کاری کے مترادف قرار دیا جا رہا ہے۔ صوبوں میں اگر کی گورننس کو بنیاد بنا کر عمران خان صاحب اگر کوئی تبدیلی کرتے تو ہم اس کو سراہتے، لیکن علی امین کو ہٹا کر سہیل آفریدی کو لانا ایسا ہی ہے کہ علی امین بیچارہ جو ہے وہ 2 خواتین کی لڑائی میں مارا جا رہا ہے۔ سہیل آفریدی کو لایا گیا ہے، یہ اس لیے لایا گیا ہے کہ دہشت گرد اور ان کے سہولت کاروں کو مکمل طور پہ سپورٹ کیا جائے، پروموٹ کیا جائے اور مکمل سہولت کاری ان کو دی جائے۔ اور جو دہشت گردوں کی سہولت کاری ہے اس میں بھی ان کو ناکامی ہوگی، ان کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب کس منہ سے دنیا کے مختلف کونوں میں بیٹھے انتشار پسند ریاست پاکستان کے خلاف یا فوج کے خلاف بات کریں گے؟ ان کو تو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ اس ورڈکٹ کے بعد یہ جو فیصلہ آیا ہے، اس کے بعد کوئی جواز نہیں بچا۔ آپ نے لنڈن کے کورٹ میں بھی مار کھائی ہے، پاکستان کے کورٹس میں مار کھائی ہے، اب کہاں کہاں آپ مار کھانا چاہتے ہیں؟ آپ کہاں کہاں اپنے بیانیے کو ہروانا چاہتے ہیں؟ بتائیں۔ ریاست تیار ہے، آئیں آ کے مقابلہ کرتے ہیں، مگر یہ جو پاکستان کی حفاظت کی جنگ، پاکستان کی ترقی کی جنگ، انشاءاللہ تعالی پاکستانی اور پاکستان جیتے گا۔ اور جو پاکستان کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اور پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ہار اور شکست ان کا مقدر ہوگی۔ اس سارے معاملے پر سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ کا کیا موقف ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ علی امین صاحب نے بہت سی اصلاحات کی ہیں، بہت سے ایسے معاملات ہیں جن میں ان کی کارکردگی قابل ستائش ہے۔ بیانیے کی ضرورت تھی اور وہ نیا بیانیہ انشاءاللہ سہیل آفریدی صاحب لے کر آئیں گے۔ جی کے پی کے کی کابینہ نئے وزیر اعلیٰ مقرر کریں گے۔ ہم مزمل صاحب جو ہیں بطور وزیر فائنانس جو ہیں، فائنانس منسٹر، وہ کنٹینیوٹی رکھیں گے، وہ قائم رہیں گے۔
खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला की तब्दीली, सूबे में बढ़ते हुए दहशत गर्दी के वाक़यात और वफाकी हुकूमत के सख्त फैसलों समेत दीगर अहम मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, आपका ताल्लुक केपी से है और केपी में दहशत गर्दी मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। आज भी DG ISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी पता लगा कि कितनी दहशत गर्दी हो रही है और जिस तरह रोज़ हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है केपी में सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सुजैन। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा ये एक बड़े नाजुक सूरत हाल से गुजरता हुआ सूबा है, और आज से नहीं, वो एक बड़े लंबे अरसे से बदकिस्मती से यहाँ पर माजी में जो ऑपरेशन हुए थे, जिसके नतीजे में यहाँ पर अमन भी कायम हो गया था, जिसको ज़रब अज़ब, रद्दुल फसाद वगैरह वगैरह जिस तरह ऑपरेशन आपने देखे थे, हमने यहाँ पर एक एक स्कूल में 150-150 बच्चों को ज़बह होते हुए देखा है। हमने उस्तादों को मरते हुए देखा है, माओं को बाजारों में मरते हुए शहीद होते हुए देखा है। हमने अपनी औलाद, अपने वालिदैन, अपने भाइयों, अपने बच्चों की लाशें उठाई है, पुलिस को मरते देखा है। रोज रोज आज हम अपने फौजी जवानों को मरते हुए देख रहे हैं। और एक सियासी जमात यहाँ पर है जिसका नाम तहरीक इंसाफ है, वो कहती है कि यहाँ पे तो टेररिज्म है ही नहीं, यहाँ पे तो किसी ऑपरेशन की जरूरत है ही नहीं। उस ज़रब अज़ब और रद्दुल फसाद के नतीजे में जो अमन कायम हुआ था, उसको बरपान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, जब इन्होंने 15,000 फैमिलीज जो अफगानिस्तान से ट्रेस के थे उनको वापस यहाँ पे लाया गया, उनको बसाया गया, आज उसको हम भुगत रहे हैं। सही सर, अभी जो हालात हैं बेहतरी की तरफ जाते हुए आप देख रहे हैं, या आपको लगता है कि ये दहशतगर्दी कंट्रोल हो जाएगी और जो जिस तरह हमारे जवान मर रहे हैं, जिस तरह सूबे का जो अमन है वो बिल्कुल ही दाव पे लगा हुआ है, क्या ये सही हो जाएगा? होगा, बिल्कुल होगा। सही। और सर ये किस तरह से होगा, क्योंकि आपकी जमात की तरफ से ही एक इल्ज़ाम आयद किया गया है। आप जानते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहिब को उनके ओहदे से हटा दिया गया है। अता तारड़ साहिब ने कल आपके साथ बैठते हुए फरमाया कि जी दहशत गर्दों के लिए नरम गोशा रखने वाले शख्स को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाया जा रहा है। तो अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसे शख्स को फिर क्या आप वज़ीर आला बनने देंगे? क्योंकि इलेक्शन कमीशन का एक नोटिफिकेशन भी आ गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, उसके बाद तो सब जितने भी लोग हैं वो सब आजाद। देखिए, वजीर आला बनाना जो है वो मेरा और आपका तो काम नहीं है, वो तो पार्लियामेंट का काम है, उस असेंबली का काम है, उन्होंने वोट देना है। हमारा और आपका काम, आप बतौर सहाफी, मैं बतौर सियासतदान, हम इसकी इतनी निशानदेही करेंगे कि जो बंदा लॉन्च किया गया है इस नाजुक सूबे में, वो जिस भट्टी में, जिस आग में ये सूबा झुलस रहा है, वो उस पर मजीद तेल डालने वाला काम करेंगे। मतलब आपको लगता है कि जो सुहेल आफरीदी साहब है वो सहूलतकारी करेंगे, ये जो इल्जाम आपकी जमात की तरफ से लगाया जा रहा है? जो मुझे लगता है या जो मैं कहूंगा उसको आप इल्जाम का लफ्ज, उसके लिए आप इल्जाम की टर्मिनोलॉजी यूज करेंगी। इट्स बेटर कि मौसूफ की असेंबली की स्पीच उठा ले। इंडीड, बिल्कुल, दो स्पीचेस हैं, देखी है सर हमने, वो उठा ले, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि वो प्रो पाकिस्तान है या प्रो अफगानिस्तान है, वो प्रो तालिबान है या वो प्रो खैबर पख्तूनख्वा है। वफाक ऐसा क्या करेगी कि ऐसे शख्स को आने से रोका जाए? वफाक और क्या करेंगे? एक सियासी जमात है वफाक, कोई वो तो नहीं है, हम तो सियासी पॉलिटिकल पार्टी हैं, और हमें कल अपना मौकफ दे दिया कि इस तरह होने जा रहा है सूबे में। अब वहां पर अगर बदअमनी फैलाई गई और उसको सरकारी छतरी का कवर देने की कोशिश की गई, तो डेफिनेटली फिर पार्टी के अलावा हम हुकूमत भी हैं और यहाँ पर स्टेट भी मौजूद, सूबे को बचाने के लिए, सूबे के अवाम को बचाने के लिए और पाकिस्तान के वजूद के बचाने के लिए फिर जो भी बन पड़ा वो इंशाल्लाह आप करेंगे। सर, आप क्योंकि केपी में रहते हैं, आपको ग्राउंड रियलिटीज का बेहतर पता है, वहाँ पे जो सियासत हो रही है उसको भी आप बेहतर जानते हैं। आपको लगता है कि केपी में मोहतरम खान साहिब की गवर्नमेंट जा रही है, PTI की गवर्नमेंट जाती देख रहे हैं आप? खान साहब की हुकूमत आई ही नहीं थी, ये तो वही है ना कि तब्दीली जा नहीं रही, तब्दीली जा चुकी है। वो एक ड्रामेबाजी ही शुरू हुई थी। खान साहब की हुकूमत यहाँ पर कोई ऑर्गेनिक हुकूमत थोड़ी है। सही, लेकिन सर उनके तो जितने लोग हमारे पास गेस्ट आते हैं वो कहते हैं कि जी आप 17 सीटों वाले, यानी नून लीग 17 सीटों की जमात है और इन्होंने मैंडेट चोरी किया हुआ है। आप कह रहे हैं कि उनकी कभी हुकूमत थी ही नहीं। असल में इंसान का अपना जो किरदार होता है ना, वो दूसरे के सीने में और आंखों में जब देखता है तो उसको अपनी तस्वीर नजर आती है। ये खुद वो उंगली वाले हैं ना, आपको याद है वो डी चौक में ये वाली उंगली उठेगी, ये उंगली उठेगी, फलाने दिन को उठेगी, वो उंगलियां क्या थी? सर अब उंगलियों की बातें तो आपकी पार्टी भी कह रही है कि उंगलियां तोड़ देंगे सर, अपने इत्तेहादियों की उंगलियां तोड़ देंगे। अब आपने उंगली की बात की तो मैंने सोचा उस पर भी मैं सवाल कर लूं आपसे
کہ وہ کہیں صلح صفائی ہوگی یا نہیں؟ میرے خیال میں آپ ایک سنجیدہ گفتگو سے کسی اور طرف چلی نہیں گئی سر، ہیں، اور میں وہاں پر بالکل جہاں پہ سیز فائر ہو چکا ہے آپ اس طرف جا رہی ہیں. تو میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی کبھی تھی ہی نہیں، صحیح. وہ پولیٹیکل پارٹی ہے ہی نہیں، اور غیر سنجیدہ لوگوں کی ایک جماعت ہے. مجھے یہ بتائیے، آپ اس صوبے سے تعلق رکھتی ہیں، جی خیبر بالکل. پختونخوا سے. آپ پیچھے نظر ڈال کے دیکھیں، وزیر اعلیٰ کے قد کاٹ کا، اس ٹیچر کا، اس جیسا جو سٹف چاہیے ہوتا ہے ایک چیف منسٹر بننے کے لیے، وہ، اور پھر ایسا صوبہ جس کو خیبر پختونخوا کہتے ہیں. آپ کو پوری پی ٹی آئی میں کوئی نظر دکھائی دیتا ہے؟ صحیح. تو سر مجھے بتائیں، مطلب ہے ہی ویسے نہیں. میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ اگر کے پی میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جاتی ہے تو آپ لوگ خود کہتے ہیں کہ انتشاری ٹول ہے اور یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس طرح کی سپیچز کرتے ہیں، کیا کوئی انتشار یہ لائیں گے یا دوبارہ کوئی 26 نومبر ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں؟ 26 نومبر اور 9 مئی یہ اب کبھی بھی نہیں ہوگا، نہیں ہوں گے. نہیں ہوگا انشاءاللہ. اب صحیح. ہوگا تو صرف 10 مئی ہوگا، اب صحیح. ہوگا تو 28 مئی ہوگا صحیح. انشاءاللہ. صحیح. اور سر کچھ بھی نہیں. اب جو وفاق جو اس وقت کر رہی ہے وہ تو دہشت گردوں کو مار رہی ہے، دوسری طرف اگر پی ٹی آئی کی بات کریں تو ان کا کچھ اور بیانیہ ہے. وہاں کے جو لوگ ہیں، جو وہاں کی عوام ہے آپ کے صوبے کی، وہ کیا چاہتے ہیں اور وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں ان سارے واقعات کو؟ خیبر پختونخوا کے عوام ڈیفینیٹلی وہ یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن ہو. اس صوبے کو پتہ چل جائے گا، آپ کو عوام خود بتائیں گے. وہ یہ تو نہیں چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں جوڑ دیں افغانستان کے ساتھ، آپ جوڑ دیں ہمیں جے شنکر کے ساتھ، جو آج وہاں پر پہنچا ہے، افغانستان میں بیٹھا ہے، کہ ہم یہاں پر اپنا جو ہے تو وہ کھولنے جا رہے ہیں، سفارت خانہ کھول. پاکستان کے ساتھ، پاکستانی جھنڈے کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے. آپ کو وہ ٹیررزم کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. دہشت گردی کا معاملہ ہو یا صوبائی حکومت میں اہم تبدیلی کا، خیبر پختونخوا اور خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس وقت اہم ترین ہو چکے ہیں. وفاق کی جانب سے کے پی حکومت پر دہشت گردوں کی سہولت کاری کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں، اور ایسے میں بانی پی ٹی آئی کی جانب سے علی امین گنڈا پور کی جگہ سہیل آفریدی کو لانے کا فیصلہ اس سارے معاملے کو مزید کنٹروورشل بنا رہا ہے. ان تمام تر معاملات تحریک انصاف کی اندرونی لڑائیوں پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. مروت صاحب، آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہوں گی، لیکن پہلے یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ ایک سیاسی جماعت ہے جس میں کبھی کسی کو ایجنٹ کہا جاتا ہے، کسی کو غدار کہا جاتا ہے. پہلے وہی غدار خان کا سپاہی ہوتا ہے، پھر وہی غدار بن جاتا ہے، وہ ایجنٹ بن جاتا ہے. یہ کیسی سیاسی جماعت ہے آپ کی جہاں پہ لوگوں کو اس طرح سے رسوا کر کے پارٹی سے نکالا جاتا ہے؟ اگر پارٹی سے کسی کو نکالنا ہی ہے تو خان صاحب اپنے پاس بلا کے پیار محبت سے بھی تو اس کو نکال سکتے ہیں. ہر دفعہ رسوائی کیوں ہوتی ہے آپ لوگوں کے ممبرز کو؟ وہ ممبرز جنہوں نے ماضی میں خان صاحب کے لیے بہت مارے کھائی ہوئی ہیں، ان کو کیا اس طرح سے ریوارڈ کرنا چاہیے؟ بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف کی تاریخ لبریز ہے ایسے واقعات سے، اور بدقسمتی اور المیہ یہ ہے کہ جس پارٹی میں عقل کے اور سیاست کے اور صحافت کے استاذ شہباز گل اور عمران ریاض اور ڈاکٹر موہت پیرزادہ جیسے لوگ ہو، تو پھر تو میرا خیال ہے کہ بے وقوفی، حماقت اور بد تہذیبی کی کو ڈگری پروگرام کے طور پہ متعارف کرایا جانا چاہیے. یہ بیانیے جو ہے اپنے لوگوں کے خلاف بنانا اور ایک وقت میں یہ سمجھنا کہ جی ہم ہی لوگوں کو ہیرو بناتے ہیں، ہم ہی زیرو کرتے ہیں، اور پھر یہی عمل دہرانا، پاکستان تحریک انصاف کا یہی المیہ ہے. اور بدقسمتی سے خان صاحب نے جو ہے اس پریکٹس کو روکنے کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کیا ہے. تقریباً پی ٹی آئی کے جتنے لوگ قربانیاں دیتے ہیں بلا معاوضہ، بغیر کسی لالچ کے، جب بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ یا عوامی ارضی لذیذی حاصل کر رہا ہے یا وہ شخص جو ہے اچھا ڈیلیور کر رہا ہے، تو وہاں پہ جلن جیلسی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر خان صاحب جو ہے اس کے کانوں میں باتیں ڈال دی جاتی ہیں، سمجھ آ جاتی ہے. صاحب کی ہمدردی رہے گی خان صاحب کے ساتھ یا ان کی ہمدردی ختم ہو جائے گی؟ کیونکہ آپ کی ابھی تک ہمدردی ہے اس جماعت کے ساتھ، خان صاحب کے ساتھ. لیکن میری ابھی تک ہے، لیکن میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ یہ کوئی کسر چھوڑی تو نہیں. انہوں نے تو غدار بنا دیا ہے، گالیاں یہ دیتے ہیں، کبھی کبھار تو جی کرتا ہے کہ کل کے ان کو آدمی سبق سکھا دے.
کہ غدار اگر آپ نے دیکھنا ہے تو غدار ایسا ہوتا ہے، لیکن خان کے حالت پہ ترس آتا ہے، اور خان کے ساتھ جو یہ کر رہے ہیں. اب جو علی امین خان کی وفاداری کی بات کی، دیکھیں میرے اور علی امین خان کی پوزیشن میں بڑا فرق ہے. میرے لیے سیاست کبھی کوئی ایم نہیں رہا ہے، نہ مجھے سیاسی پارٹیوں کی کبھی پرواہ رہی ہے، اور نہ میرے کوئی سیاسی افراد و مقاصد. علی امین خان ایک سیاسی کارکن رہا ہے، اور 18 سال 20 سال اس نے اس پارٹی کو دیے ہیں، اور جس طریقے سے اس نے خان کے احکامات پہ بلا چن چرا عمل کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں نا ایک ڈائری اٹھا کے آج ڈی خان چل بھی دیا، تو میرا خیال ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی اس سیاست کے ساتھ وابستہ رہنا چاہتا ہے. ورنہ اس کو بڑا موقع تھا، ان کو بڑا پریشرائز کیا گیا کہ آپ ڈٹ جائیں اور حکومت جو ہے وہ آپ کے پاس ہی رہے گی، لیکن یہی علی امین خان تھا. اسی میڈیا نے اس کو کیا کچھ نہیں کہا. آج اچھائی کے دو الفاظ، دو بول تو نہیں بول سکتے ہیں کہ ان کو یہ خراج تحسین تو پیش کر دے کہ انہوں نے ہر قسم کے افرز کو ٹکرا کے خان کے ایک وفادار ہونے کا ثبوت دیا. ایک تو ان کے خلاف یوٹیوبرز ہو گئے تھے سب کے سب، پھر جو ابھی ریسنٹلی دھرنا کہہ رہی ہوں، جو ایک احتجاج ہوا یا جو ایک جلسہ ہوا کے پی میں، اس میں بھی کچھ لوگوں نے جوتا لہرایا گنڈا پور صاحب کی طرف. پھر گنڈا پور صاحب نے علیمہ بی بی پہ کسی کا ایجنٹ ہونے کا الزام لگا دیا. ایک تاثر یہ بھی آتا ہے کہ بشرا بی بی کی گرفتاری میں گنڈا پور صاحب کا ہاتھ تھا. سر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ساری چیزیں، اور اس دوران خان صاحب نے گلہ بھی کیا کہ گنڈا پور صاحب مجھے 6 ماہ سے ملنے نہیں آئے، وہ بطور سی ایم اگر مجھ سے ملنا چاہیں تو مل سکتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ ایک بہت ہی سینئر صحافی ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ گنڈا پور صاحب ایک خوش فہمی میں تھے، یا وہ ایک یہ امپریشن دے رہے تھے کہ ان کو سی ایم بنانے والے عمران خان صاحب نہیں، ان کو تو سی ایم کسی اور نے بنایا. تو شاید یہ ساری چیزیں جب خان صاحب کو پتہ لگی تو خان صاحب نے یہ فیصلہ لیا کہ جی اب گنڈا پور صاحب کو ہٹا دیا جائے. تو میں آپ کو عرض کروں، ایسے ایسے جھوٹ گڑے جاتے ہیں. یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ علی امین خان نے کہا کہ مجھے کسی اور نے بنایا، تو میں آپ کو عرض کروں کہ ابھی الیکشن نہیں ہوئے تھے، 8 فروری کا دن نہیں آیا تھا، اور جب میں علی امین خان کے حلقے میں جلسہ کے لیے گیا، اس وقت پی ٹی آئی کی کیمپین میں کر رہا تھا، تو میں نے اس جلسے میں اعلان کیا تھا کہ علی امین خان ڈیرہ کے لوگوں آپ کا نئے وزیر اعلیٰ ہوگا. اب یہ میں کوئی نجومی تو نہیں تھا، مجھے کہا گیا تھا اور یہ بات میں نے کی. اور کہنے والے کون تھے؟ چیئرمین تھے پی ٹی آئی کے خان صاحب. میں آپ کو عرض کروں، یہاں خان کے کان میں کوئی بھی بات ڈال دو، کسی بدبخت نے گیم پیے ہیں. خان کے کانوں میں یہ بات ڈالتی جب میں لندن میں تھا کہ جی وہاں مروت نے آپ کو اور بشرا بی بی کو گالیاں دی ہے، اور خان نے اس پہ یقین کر کے دوسری دفعہ مجھے پارٹی سے نکال دیا تھا. تو جہاں اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں، نشنوائی ہیں اور جھوٹ گاڑا جاتا ہے، اور یہ جو بشرا بی بی کو جیل بھجوانے والا علی امین خان، یعنی یہ کہاں سے، یہ کتنی دور کی کوڑی لے آتے ہیں. بشرا بی بی اور علی امین خان کے درمیان تعلقات ٹھیک نہیں تھے، خصوصاً 24 نومبر سے لے کر آج تک، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور وہ وجہ بنی کیونکہ علی امین خان نہیں چاہتے تھے کہ وہ نومبر کی اس ریلی کو جوائن کریں، اور بشرا بی بی چاہتی تھی کہ میں اس کو جوائن کروں گی. پھر بعد میں جس انداز میں وہ ریلی کا خاتمہ ہوا، جو لوگ شہید ہوئے، تو علیمہ خانم جو ہیں وہ سوشل میڈیا کو ہیٹ کرتی ہے، اور یہ تمام ریومرز اور یہ تمام جھوٹ اور لیکن سر اب خان صاحب نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ علیمہ بی بی کے بجائے نورین بی بی جو ہیں وہ آج کے بعد خان صاحب کا جو بیان ہے یا جو بیانیہ ہے یا جو پیغام ہے وہ باہر لائیں گی. یعنی کہ خان صاحب نے ایک طرح سے گنڈا پور صاحب کو بھی سائیڈ لائن کر دیا اور علیمہ بی بی کو بھی. دیکھیے علیمہ بی بی جو ہے وہ بشرا بی بی کے جانے کے بعد پارٹی پہ ٹیک اوور کر رہی تھی، اور یہ سوشل میڈیا اس کا نوا بنا ہوا ہے، اور یہ جتنی بھی گالم گلوچ لوگوں کو پڑتی ہیں، اشارے اور احکامات وہاں سے لیے اور دیے جاتے. تو محترمہ علیمہ خانم کا ہمیں پتہ تھا، خان بارہا کہہ چکے تھے کہ اس کو اگنور کیا کرو، لیکن باہر جو ہے یہ کوئی بات مانتی نہیں تھی. اب خان کو مجبوراً یہ کہنا پڑا کہ یہ جو ہے کوئی میرا پیغام بھی نہیں دے گی، تاکہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ خان اس کو سیاست میں پارٹی کے انتظام
कुछ करते बोलते देखना नहीं चाहता है। मरवत और साहब, ये अभी जो सुहेल आफरीदी साहिब हैं, आपको लगता है कि वो खान साहब के बयानिए को चला सकेंगे? क्योंकि उनकी कुछ स्पीचेस ऐसी हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, वो बहुत ज़्यादा एंटी स्टेट है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। और डू यू थिंक कि ये जो सारा कुछ हो रहा है, क्या वो जो गंडापुर साहिब जिन उम्मीदों पे पूरे नहीं उतर सके, क्या वो उतरेंगे? जबकि वफाक की तरफ से ये कहा जा रहा है दहशत गर्दों के लिए नरम गोशा रखने वाले शख्स को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाया जा रहा है। तो आपको लगता है कि ये बनने देंगे सुहेल आफरीदी साहिब को? ऑन द अदर हैंड, इलेक्शन कमीशन का फैसला भी आ गया है कि अब तो जितने भी अरकान हैं वो आज़ाद हैं, अब तो कोई हॉर्स ट्रेडिंग या फ्लोर क्रॉसिंग का कुछ भी उनके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन भी नहीं होगा। हाउ डू यू सी दिस? आपको लगता है कि क्या केपी गवर्नमेंट जाने वाली है और जो बाकी है उनकी गवर्नमेंट आने वाली है, अपोजिशन की गवर्नमेंट वहां पे आने वाली है? देखिए, गवर्नमेंट हुकूमत सीटें ये तो अब पीटीआई जो है इसको कोई अहमियत ही नहीं देती है, क्योंकि इतना निचोड़ लिया है पीटीआई को मरकज में, पंजाब में, कि अब तो मेरा ख्याल है ये माना नहीं रखती हैं कि केपी में हुकूमत रहे या न रहे। लेकिन केपी की हुकूमत के जो चंद फवाइद हैं, एक फायदा इसका ये है कि एक एहतजाज के लिए एक बेस फराम करता है। केपी के लोग भी खान के लिए निकलना चाहते हैं और हुकूमती मुआवनत से जो है, माजी में अली अमीन खान ने ये चंद रैलीज निकाली। एक्सक्यूज मी। जहाँ तक सुहेल अफरीदी साहब का ताल्लुक है, उसके हवाले से गलत खबरें फैलाई जा रही है कि जी वो हमदर्द है मिलिटेंट्स का या उसका कोई कारोबार ऐसा है। ये बिल्कुल उसकी जो है उनकी स्पीचेस बहुत खतरनाक है। उनकी 2 स्पीचेस हमने सुनी है, वो काफी खतरनाक है। उनकी जो स्पीचेस है, मैंने तो खैर बहरहाल सियासतदान स्पीचेस लोग करते रहते हैं, एमल वली साहब ने भी उस दिन स्पीच की थी, तो ये तकारीर तो सियासतदान करते रहते हैं। मेरा ख्याल ये है कि सुहेल अफरीदी के हवाले से जो परसेप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने बनाना है या हुकूमत ने बनाना है, ये इस पे अमल करने से पहले उनको थोड़ा सा इस शख्स को मौका देना चाहिए। और मैं वैसे देख रहा हूँ कि जिस परसेप्शन को जवाज बना के मीडिया पे बाबेला हो रहा है, इस बुनियाद पे और इलेक्शन कमीशन के फैसले के पेश नज़र ऐन मुमकिन है कि रुकावटें खड़ी की जाए, बोरियां खोली जाए और पीटीआई में ज़मीर फरोशों की कमी नहीं है। तो ये भी मुमकिन है कि ये हुकूमत ही इस तो सर खान साहिब ने ये अचानक से ये फैसला कैसे कर लिया? ये फैसला तो अब उनके गले भी पड़ सकता है। या तो वो बहुत इजी हो गए हैं कि चलो अगर अंदर बैठा हूं तो मैं बाहर वालों को भी कोई टेंशन दे दूं, यानी कि उन्होंने एक तरह से वफाक को एक टेंशन तो दे दी। या तो वो ये चाहते हैं बिकॉज इस स्टेज पे ये करना, गंडापुर साहिब को घर भेज देना और फिर इलेक्शन कमीशन का फैसला आ जाना, लग नहीं रहा कि केपी गवर्नमेंट जो है वो पीटीआई की रह पाएगी खैबर पख्तूनख्वा में। मेरा ख्याल है खान साहब जो है इस फैसले के पीछे मुहर्रिक ये नहीं था कि केपी के अवाम जो है उनको एक ऐसी तर्ज हुकूमत दी जाए जिससे 13 साल की महरूमियों का ज़ाला हो सके। इसके पीछे मुहर्रिक सियासी ही है कि अली अमीन खान मुझे बता रहे थे, आज भी मेरी उनसे बात हुई, वो बता रहे थे कि जब लास्ट टाइम मुलाकात हुई थी तो मैंने खान साहब को कहा था कि जिस तरीके से ये ख़ानदान के लोग सियासत में, पार्टी के मामलात में और हुकूमती मामलात में दखील हो रहे हैं और इस अंदाज से उनके लिए खान के रिहाई के लिए तहरीक चलाना या खान को 1.5-2 सालों में बाहर आते देखना मुमकिन नहीं है। ये बात उन्होंने खान साहब को की और खान साहब शायद इस हवाले से मायूस हुए होंगे कि ये अली अमीन खान ने तो सर अब क्या ये सुहेल साहब खान साहब को निकाल सकेंगे अगर सीएम बन जाते हैं? देखिए जी, किसी भी आदमी की खसूसियात का पता तब चलता है जब वो किसी नशिस्त पे बैठ जाता है। सुहेल अफरीदी साहब डिलीवर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं वो तो वक्त बताएगा। है बड़ा मुश्किल हरकुलियन टास्क, एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट को निपटना, मरकजी हुकूमत को, मुखालिफ सियासी पार्टियों को, और साथ में जिन तवक्कुआत पे आप समझते हैं कि अली अमीन खान पूरा नहीं उतरा, वो तवक्कुआत इस शख्स से जो है ये उम्मीद रखना। अब यही सोशल मीडिया जो है ये 2 माह बाद जो है मुझे नजर आ रहा है कि यही सुहेल अफरीदी के पीछे लगा होगा। बिल्कुल। और गदार के फतवे। एक आखिरी सवाल, एज ए पाकिस्तानी, आप भी पाकिस्तानी है, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, आपका ताल्लुक केपी से है,
آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کا یہ کہنا کہ طالبان سے بات کی جائے، وہ لوگ جو پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں، جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، آئے دن ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، ان سے بات چیت کر کے کیا فروٹفل رزلٹ نکل سکتا ہے؟ میرا خیال ہے خان صاحب کا یہ پیغام جو ہے صحیح سیاق و سباق سے پیش نہیں ہوتا ہے. خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کیا جائے اور ٹی ٹی پی کو انوالو کر کے کہ ان سے پوچھا جائے کہ یہ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں. اب ماضی میں بھارت حکومت نے میاں نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے انہوں نے مذاکرات کیے، پی ٹی آئی نے کیے، تو افغان حکومت جو ہے ان کے ساتھ بات تو کرنی ہوگی. تو یہ افغان حکومت کے ساتھ بات کیے بغیر اس کا دور حل تو نہیں ہے. وقتی طور پہ آپریشن بالکل علاج ہے، انٹیلیجنٹ بیسڈ آپریشن. خان کی اس بات میں دلیل بھی ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ حکومتی سطح پہ، ریاستی سطح پہ بات کریں اور بات کے ذریعے کوئی ایک امن کا معاہدہ جو ہے. ماضی میں آپ کو یاد ہوگا ہر دور میں، حتیٰ کہ مشرف کے دور میں نیک محمد کے ساتھ جب ایگریمنٹ ہوا تھا، تو یہ عادتیں اور یہ تاریخ تو ہماری اپنی ہے، ہم نے یہ عادت ڈالی ہوئی ہے. ایک دفعہ آخری دفعہ جو ہے اگر ایک کوشش ہو جاتی ہے، اگر نہیں ہوتی ہے تو پھر پوری ملک کو، پورے پاکستانیوں کو، پورے عوام کو اکٹھا کر کے آپ نے اس بدامنی کے خلاف سب کو اٹھانا ہوگا. یہ جنگ صرف پولیس اور فوج پہ نہیں چھوڑنی ہے، یہ سارے پاکستانیوں کی جنگ ہونی چاہیے. بالکل، بہت شکریہ. افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کو مسلسل دہشت گردی کا سامنا ہے. حکومت پاکستان اور اداروں نے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے لیے زمین تنگ کرنے کا اعلان کر دیا ہے. افغانستان میں بیٹھے دہشت گرد پاکستان کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے اور اس چیلنج سے کیسے نمٹا ہے، اس سب پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار ایئر کمانڈر ریٹائرڈ خالد چشتی. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر، افغانستان کی سرزمین سے پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، ایک وہاں کی حکومت ہے جو کہتی ہے کہ ان دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے، جبکہ ہم سب کو یا آپ کو بھی یہ نہیں لگتا ہوگا کہ وہ دہشت گرد جو ہمارے نوجوانوں کو شہید کر رہے ہیں، ہمارے نوجوان روز شہادت جو ہے پا رہے ہیں، ان کی وجہ سے ان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے یا ان کے ساتھ یہ جو آپریشن ہو رہے ہیں بالکل جائز ہو رہے ہیں؟ آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ بہت شکریہ سوزین، آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے، یہ آن گوئنگ ایشو ہے اور یہ آج کا نہیں ہے. بہت دہائیوں سے ہم دہشت گردی کی لپیٹ میں ہیں اور اس میں ہمیں ایک نیشنل کنسنسس ڈیولپ 2016 میں کر بھی لیا تھا جب معصوم بچوں کو شہید کیا گیا تھا APS کے پشاور میں، اور پھر ویری ہوتا آیا. آئی ایم شیور تمام سیکیورٹی ایجنسیز اور لوگوں کے نیشنل انٹرسٹ ملک کے یہی ہے کہ جو بھی ہماری قومی تشخص کو، قومی سیکیورٹی کو کوئی بھی ہرٹ کرے، اس پر ہمارا ریزالو ایک جیسا ہونا چاہیے. ہمیں بیٹھ کر، میرا خیال ہے پولیٹیشین کتنے ڈس ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کو، مخالفین کو ووٹ ڈال دیتے ہیں. میں پولیٹیشین نہیں ہوں، نہ میں اس پہ کمنٹ کرنا چاہتا ہوں بیکاز وہ میرا مینڈیٹ نہیں ہے. تو ہم ایک دوسرے کے مخالفین، سخت ترین مخالفوں کے ساتھ حکومت بھی بنا لیتے ہیں، ایک دوسرے کو ووٹ بھی دے دیتے ہیں. تو ہم کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ اور کیونکہ ہم پر قرض ہے. یہ لیفٹنٹ کرنل صاحب جو شہید ہوئے ہیں، میجر صاحب جو شہید ہوئے ہیں، جو جوان شہید ہوئے ہیں، ابھی ہوئے ہیں، یہ نئی کہانی نہیں ہے. یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. سینکڑوں ہمارے شہداء نے جانیں دی ہیں، نہ صرف آرم فورسز کے بلکہ سیکورٹی فورسز، مسلح افواج کے علاوہ پولیس اور سویلین حضرات، خواتین حضرات نے بھی. تو یہ ہمارے پہ قرض ہے ان لوگوں کا، ان بیویوں کا، ان ماؤں کا، ان بچوں کا جو گھر واپس نہیں گئے ان دا لائن آف ڈیوٹی. تو یہ اس پہ ارریسپیکٹو اسٹریٹجی کین بی تھرو کنسنسس. جیسے میں نے کہا، ہم سخت ترین مخالفت کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں، تو ہمیں آپس میں بیٹھ کر میرا خیال ہے ایک ایلیمنٹ آف انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا چاہیے، اپنی نیشنل انٹرسٹ میں ملک کی کرنا چاہیے. دیکھیں، دشمن تو سوزین آپ کو ہمیشہ چاہے گا کہ آپ کمزور ہوں. مئی 2025 اسی سال کو 5 مہینے پہلے میں چینلز پر جب حاضر ہوتا تھا اس جنگ کے سلسلے میں، تو بہت سارے لوگ پوچھتے تھے، تجزیہ نگار اور آپ جیسے بھی اینکر، کہ اب وے فارورڈ کیا ہے ہندوستان کو. تو ہم نے بہت کیا. میں نے اسی وقت کہا تھا، ناٹ ود پرائڈ، ود کنسرن، کہ یہ اب ہندوستان کے پاس چارہ ہی کوئی نہیں ہے سوائے پراکسی وار کے اور ان ایتھیکل ٹیکٹکس کھیلنے کے، فاؤل یا انفیئر پریکٹس میں. اور وہ یہی تھا کہ وہ ایسے سلیپنگ سیلز کو اٹھائے گا، بیکاز اس نے دیکھا کہ ایسٹرن بارڈر پر ہم اس کا مقابلہ وہ ہمارے ساتھ نہیں کر سکا. نہ سمندر پر نکلنے کی ان کو ہمت ہوئی، زمین پر تھوڑا بہت جو ہمت ہوئی وہ لائن آف کنٹرول پر منہ توڑ جواب ملا. ہوا میں تقریباً 85 جہاز لے کر آئے تو پھر 7 واپس لینڈ نہیں کیے. تو آج تک وہ ڈیفینڈ کرتے آ رہے ہیں. 5 مہینے بعد بھی ان کو یہ نہیں پتا کہ 10 مارے یا 12 مارے انہوں نے بقول ان کے. تو یہ تو ہزیمت ہے. جب اس کا وہ مقابلہ نہیں کر پائیں گے تو ان کے پاس یہی ایک آپشن رہ جاتی ہے کہ وہ ایسی سافٹ بیلی کو ہٹ کریں
جہاں پر ہمارے اندر ایلیمنٹ آف ڈسکنیکٹ زیادہ ہو تھوڑا سا نسبتاً. اور ظاہر ہے اس کو افغانستان حکومت ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کر رہی ہے اور پہلے بھی کرتی رہی ہے جس کو ایک چیز سوزین آخری بات اس پہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ آسان نہیں ہوتا ٹیررزم کے خلاف لڑنا. یہ راؤنڈ دا کلاک ویجیلنس ہوتی ہے کیونکہ انیشیٹو آپ کے دشمن کے پاس ہوتا ہے, چوائس آف ویپنز اس کے پاس ہوتا ہے. بالکل, میرا اگلا سوال بھی آپ سے یہی تھا کہ یہ آپریشن کب تک ہوتے رہیں گے اور کب ہمارا ان لوگوں سے چھٹکارا ہمیں ملے گا, کب ہماری جان چھوٹے گی؟ ان کی وجہ سے ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں. تو ذہن دیکھیے, جب دشمن سامنے سے آتا ہے, آپ پر حملہ ور ہوتا ہے یا آپ پر وار کرتا ہے نا, اس کا آؤٹ کم نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کتنی دیر چلے گا وہ. آپ نے دیکھا رات کے صرف 1 گھنٹے کے اندر اس پورے ریجن کا فیصلہ ہو گیا تھا. نیو وارفیئر جس کو امریکن پریزیڈنٹ نے کہا تھا, نیو فارم آف وارفیئر سیٹ اپ ہو گئی تھی. کیوں؟ کیونکہ دشمن سامنے سے آ رہا تھا, ہمارا مقابلہ کر رہا تھا. ہم فرنٹ پر گئے اور ہم نے ایسا موڑ توڑ جواب دیا کہ تاریخ کا حصہ بن چکا ہے. وہ اس صورت میں ہوتا ہے جب ڈکلیئرڈ وار ہوتی ہے. جب آپ کی انڈکلیئرڈ وار ہوتی ہے, ہڈن ہوتی ہے, پراکسی ہوتی ہے, پلیٹ فارم نہیں پتا ہوتا, انیشیٹو نہیں پتا ہوتا, میڈیم نہیں پتا ہوتا, ٹائمنگ نہیں پتا ہوتے اور ٹارگٹ نہیں پتا ہوتا. جب یہ ساری چیزیں انیشیٹو آپ کے دشمن کے پاس چلا جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے آپ کو زیادہ ویجیلنس چاہیے, آپ کو بہت زیادہ انرجی چاہیے کیونکہ چوائس اس کے پاس ہے. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا, نہ ٹائم میں, نہ اسکیل میں, نہ ایک باؤنڈری میں کہ اتنے سالوں میں ختم ہو جائے گا. جو سوال کرنا چاہوں گی پولیٹیکل نہیں ہے, ایز اے پاکستانی, یا آپ سے بھی میں سوال بطور پاکستانی, کہ جو صوبائی حکومت ہے وہ کہتی ہے کہ ان کے خلاف آپریشن نہ کیے جائیں, مذاکرات کیے جائیں. صوبائی حکومت کو کیوں لگتا ہے کہ یہ فتنہ جو ہے یہ مذاکرات کرنے کے قابل ہے؟ دیکھیں, میں کسی پالیٹکس یا اس میں تو میرا مینڈیٹ بھی نہیں ہے, میری کوئی قابلیت بھی نہیں ہے, لیکن آپ کے گھروں میں بھی اختلافات ہو جاتے ہیں. آپ بہن بھائی بھی بیٹھتے ہیں, ماں باپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں, کنسنسس ڈیولپ کر دیتے ہیں جب آپ کو انسیکیورٹی ایلیمنٹ ہوتا ہے. میں کسی کی سائیڈ یا بلیم نہیں لینا چاہتا, لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمیں نیشنل انٹرسٹ کو ذہن میں رکھنا چاہیے. جو شاتیں ہو رہی ہیں, طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے اور طریقہ کار ایک دوسرے کو ہم کنونس کر سکتے ہیں. تو وداؤٹ ٹیکنگ اینی سائڈز اور پارٹیز, لاجیکل ہے کہ میں کسی ساتھ نہیں دے رہا کسی ایلیمنٹ کا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اینڈ آف دا ڈے جب یہ شہید ہوئے ہیں جو سارے, وہ سب کے ہیں. وہ میرا بھی بھائی تھا, وہ میرا بھی بیٹا تھا, وہ میرا بھی رشتہ دار ہے جو اتنا ہی جتنا کسی اور کا ہے. تو آئی تھنک ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نیشنل کنسنسس ڈیولپ کریں. پہلے ہمیں نان انگیجمنٹ کی آپس میں پالیسی کی, یہ تو فیور کرتی ہے دشمن کو. یہ تو میں ایز اے اسٹوڈنٹ اور اسٹریٹجی آپ کو کہہ سکتا ہوں. ہمارے گھر کے لوگ ایک دوسرے کو جب برا بھلا کہیں گے تو یہ دشمن کو بہت سوٹ کرتا ہے. تو اس پہ تو ہمیں نہیں جانا چاہیے نا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کے اندر اس وقت افغانستان کے فورن منسٹر موجود ہیں 9-10 دن کے دورے پہ. اب وہ 9-10 دن کیا کریں گے؟ ایکسیپشنل ہے, انہوں نے اپنی ایمبیسی کھولنے کا ایگریمنٹ کر لیا ہے. ہماری فیور میں تو وہ نہیں ہے ایمبیسی کھولنا. اور اگر ان کو یہ پتہ لگے گا کہ یہ اندرون ملک آپس میں نا اتفاقی اتنی ہے تو وہ تو سیلیبریٹ کریں گے. تو میں کسی کو نہیں کہہ رہا کون صحیح ہے کون غلط ہے, لیکن ہمیں کنسنسس ڈیولپ کر کے ایک نیشنل ریزالو, جیسے آرمی پبلک اسکول کے بچوں کی شہادت کے بعد ایک ایکشن پلان بن گیا تھا, اسی طرح پہ دوبارہ ریوائیو کرنا چاہیے تاکہ پوری قوم مسلح ہو. جو پاکستان جو ہے, کیا وہ ڈائریکٹلی افغانستان میں جو یہ دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں ان کو ڈائریکٹلی ہٹ کر سکتا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا, اور کہنا چاہیے ایتھیکلی یا ڈپلومیٹکلی نو, لیکن اس کا طریقہ بھی ہے. وہ جو میں عرض کر دیتا ہوں کہ میرے ذہن میں کیا پکچر ہے. میرے ذہن میں یہ پکچر ہے سوزین, دیکھیے ہم بہت عرصے سے لیس ریلیونٹ تھے دنیا کی نظر میں. امریکہ بھی ہمیں شکوک کی نظر سے دیکھتا تھا کہ پاکستان اس طرف ہے یا اس طرف ہے, تم ہمارے ساتھ ہو کہ دوسری طرف ہو. اتنے 2-3-4 دہائیوں سے یہی چلا تھا. انڈیا نے بہت زیادہ ریلیونس گین کی ہوئی تھی. اب ٹیبل الٹ گیا ہے ہمارے حق میں. ہم نے اپنی ارن کی ہے کریڈیبلٹی, ہم نے وکٹری ارن کی ہے تو ہماری پاور میں اضافہ ہوا ہے. جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وکٹری ہیز ویلیو اینڈ دا پاور ٹاکس ٹو پاور. ابھی پاور ہمیں سمجھ کر امریکہ, چین, روس سب انگیج کر رہے ہیں تو ہم ریلیونٹ ہیں. ایک اور جو خطے میں ہماری بہتری کے ہمارے حق میں ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو اسرائیل نے اٹیک کیا قطر پر, مسلمانوں کو متحد کیا, پاکستان اور امریکہ کی عام ڈیل ہو گئی, ڈیفنس سیکورٹی پیکٹ ہو گیا. سعودی عرب کے بہت اچھے تعلقات ہیں طالبان کے ساتھ. ہمیں وہ گڈ آفس یوز کرنا چاہیے کنگ کا اور کراؤن پرنس کا کہ ہمیں انگیج کرائیں تاکہ ان کو ہمیں شور کرائیں. کہ دوسرا ایک اور بہت بڑا پلیٹ فارم ہے چائنا کا. چائنا کی بہت بڑی کلیبریشن ہے, چائنا انویسٹ بھی کر رہا ہے افغانستان کے اندر. ان 2 ملکوں کو مل کر چوتھا افغانستان ملے, ہم چاروں مل کر چاہے وہ کانفرنس کریں چاہے کسی جگہ اکٹھے ہوں, اس میں ہم طے یہ کریں کہ اگر تو آپ خلاف ہیں ٹیررزم کے, جو کہ وہ کہیں گے کہ ہم ہیں, تو ہم کہیں گے کہ آپ ان کو نیوٹرلائز کریں پھر اپنے طالبان کو, دہشت گردوں کو. اور اگر آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے تو پھر آپ کے بہاف پہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اندر آ کر سکتے ہیں. ہماری الحمدللہ تو کیپیسٹی ہے.
تو یہ آئی تھنک ہم ایک لیگل فریم ورک میں چلے جائیں گے جس کے اندر 2 ملک گارنٹیئر ہوں گے، جس کے اندر طالبان حکومت یہ ایشور کرائے کہ اچھا اگر ہمیں لگا کہ ہم نہیں کر سکتے تو پھر آپ ناک آؤٹ کریں ان کو، وہ ہماری کیپیسٹی بھی ہے، لیکن ہمیں ایک مورل ہائی گراؤنڈ مل جائے گا اس طرح۔ صحیح سر، ابھی جو غزہ میں حماس اور اسرائیل کا امن معاہدہ ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بہت اوور آل تو کوئی بھی کوئی انسان ہو تو وہ بے حسی ہوگا اگر وہ کہے کہ معاہدہ اچھا نہیں ہے کیونکہ بلڈ شیڈ رک گیا، لیکن یہاں بات ختم نہیں ہوتی۔ میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی یا ملٹری ہسٹری جتنی میں نے پڑھی ہے، میں بہت خوش ہوں کہ بلڈ شیڈ رک گیا، بہت قیمت دی، 70-80 ہزار لوگوں نے قیمت دی، لیکن جو اسرائیل کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ بڑے مشکوک مجھے بناتا ہے اس پورے سچویشن کو۔ وہ کیسے، اب میں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیے دنیا میں کہیں بھی جب یہ اس طرح کی موومنٹ چلتی ہے ان کو انگیج کرنا پڑتا ہے، پھر ان کو چینلائز کرنا پڑتا ہے۔ پی ایل او پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن 1960 میں اس نے مسلح جدوجہد شروع کی تھی، لیڈ بائی یاسر عرفات صاحب۔ پھر 1993 میں اور 95 میں آ کر ان کو انگیج کیا گیا، اوسلو ایگریمنٹ کیا گیا یاسر عرفات کے ساتھ، اور ان کو کہا گیا کہ آپ اگر سرنڈر کر دیں اور ویپن کی جو آرمڈ آپ کی ریزسٹنس ہے اس کو چھوڑ دیں تو ہم آپ کو ایک وے فارورڈ بتاتے ہیں۔ آج بھی وہ ایگریمنٹ اٹھا کر دیکھ لیں، اس پر لکھا تھا کہ دس ول سیٹ a 2-state solution in the future۔ اب آپ دیکھیے 2 ملکوں کی اس میں گنجائش بنے گی بعد میں۔ 32 سال ہو گئے سوزین اس ایگریمنٹ کو، آیا وہ 2 state ہو سکا کوئی؟ دی آنسر از نو۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ ناظرین وقت ختم ہوتا ہے، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔